अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 51 से 53 तक। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ वाअदना मूसा 40 लैलतन थुम्मा اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون۔ اب ہم اس آیت کو لفظ بلفظ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، یہاں پر جو لفظ ہے اِذ، اس میں زال ہے، زال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ اور وعدنا، اس میں واو کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ اور عد، دال جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر قلقلہ کریں گے، یعنی اس کو ہلا کر پڑھیں گے۔ اور نون الف زبر نہ ہے، یعنی الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہ الف مدہ کی مثال ہے۔ موسیٰ جو لفظ ہے، اس میں دیکھیں واو ساکن سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے، تو یہ واو مدہ ہے۔ سین کے اوپر چھوٹی مد ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یہاں پر جو لفظ ہے 40 یا ساکن سے پہلے عین کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے یہ جائی مدہ ہے۔ اور لیلتاً، یہاں پر بھی دیکھیں یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، تو یہ یائے لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ اور تا کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد تا کا استعمال ہوا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہیں، اس لیے یہاں پر اخفا کریں گے، ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ لیلتا 40 لیلتا ثم اتخذتم العجل ثم اتخذ، یہاں پر ثم میں دیکھیں میم مشدد ہے، یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز کو لے جائیں گے۔ کیسے؟ ثم اتخذتم العجل من بعده، اکثر لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں، یہاں پر پڑھنے میں غلطی کر دیتے ہیں، من بعده پڑھ دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہے، یہاں پر ہم اقلاب کریں گے، یعنی نون ساکن کو ہم میم سے چینج کر دیں گے۔ من بعده، کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟ من بعده وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یہاں پر جو لفظ ہے آتم، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تا کا استعمال ہوا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اخفا کریں گے۔ اور ظالمون میں ہم ظا کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے، تو یہ کیا ہے؟ واو مدہ۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب ہم اس آیت کو لفظ بلفظ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا، یہاں پر جو لفظ ہے ثم میم مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے۔ اور عفونا، اس میں دیکھیں واو ساکن سے پہلے فا کے اوپر زبر ہے، تو یہ واولین ہے۔ الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد، یہاں پر دیکھیں کم من بعد جو لفظ ہے، اس میں میم مشدد ہے، یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ اور نون ساکن کے بعد دیکھیں چھوٹی سی میم ہے اس کے اوپر، تو یہاں پر اقلاب کریں گے۔ عنکم من بعد ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب ہم اس آیت کو لفظ و لفظ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَإِذْ آتَيْنَا، یہاں پر دیکھیں اِذ، یہاں پر زال ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے، اور آتینا میں حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، یہاں پر دو لفظ ہے، موسى الکتاب، واو ساکن سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے، اور کتابہ میں تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے۔ اور والفرقان، اس میں قوف جو ہے دو نقطوں والی ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور الف سے پہلے قوف کے اوپر زبر ہے تو یہ الف مدہ بھی ہے۔ موسى الکتاب والفرقان لعلکم تہتدون، لعلکم تہتدون۔ امید ہے آج کے لیسن کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔